السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مثالی مسلمان، اس اہم عنوان کے تحت آپ اب تک الحمد للہ 20 ایپیسوڈز سن چکے ہیں۔ آج 21ویں ایپیسوڈ میں مسلمان اپنے والدین کے ساتھ، اس عنوان کے تحت بڑی اچھی باتیں سنیں گے۔ مسلمان کی خوبیوں میں سے، اس کے عمدہ صفات میں سے ایک خوبی صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے، ان کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ تربیت ہے جو اسلام نے اسے عطا کیا ہے، اور اس سلسلے میں بڑی واضح آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آئے ہوئے ہیں، اور انسان اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے جو نیک اعمال اس کو بہت زیادہ ساتھ دینے والے ہیں، ان میں توحید کے بعد سر فہرست والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان اپنے والدین کے حق میں، کوئی بھی مسلمان اپنے والدین کے حق میں قرآن و حدیث کے ان نصوص کو بھولتا نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک مسلمان اپنے والدین کی قدر کو پہچانتا ہے، اور ان کے تئیں اس پر کیا واجب ہے، کیا لازم ہے، ان کو سیکھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام نے والدین کے مقام و مرتبے کو اس بلند شان کے ساتھ بیان کیا کہ انسانی تاریخ میں کبھی کسی نے یہ بلند مقام انہیں نہیں عطا کیا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت میں لگے رہنا، اللہ پر ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ غور کریں آپ، مثال کے طور پر سورۃ النساء آیت نمبر 36 دیکھیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھا آپ نے، عبادت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کیسے حکم دیا۔ اس لیے ایک مسلمان دنیا کے تمام انسانوں کے مقابلے میں سب سے پہلے، سب سے زیادہ اپنے والدین کے حق کو پہچاننے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے والدین کے مقام و مرتبہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے بارے میں سورۃ الاسراء، جس کا ایک دوسرا نام بنی اسرائیل ہے، اس کے آیت نمبر 23 سے اگر آپ غور کریں گے، کیا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں ہم صرف ان ظاہری کانوں سے ہی نہیں، دل کے کانوں سے ان آیتوں کی تلاوت اور پھر ان کے ترجمے کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر ذرا غور و فکر کریں، ایسی تصویر آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ اکبر، والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک آپ کی حیات میں اگر وہ باقی ہیں تو آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور ایسے وقت جب کہ وہ ایسی عمر کو پہنچے جہاں وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہوں، اور پھر آپ ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کی خدمت میں ان کی طلب سے پہلے آپ حاضر رہیں، تو یہ آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت
اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ آئیے ان آیات کی تلاوت، ان کے ترجمے کے ساتھ ذرا ان کے معانی پر ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ اکبر۔ وقضى ربك، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ لا تعبدوا الا اياه، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ یہ سب سے بڑا پیغام، سب سے اہم پیغام آج کتنے لوگ بھلا چکے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ اپنی عبادت کے فوراً بعد کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، فوراً بعد میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر خاموش نہیں رہا، اب ان کے عمر کے تقاضے کے مطابق کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ اپنے بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وہ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس ہو، عندک، ان کے بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس ہو۔ یہ تمہارے پاس ہو کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح ہم اپنے بچوں کو قریب کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، خاص کر ایسی عمر میں جب کہ وہ ہمارے محتاج ہوں، ہمارے بچے، تو کیا ہم ان کو دور چھوڑ کے رکھتے ہیں؟ نہیں نا۔ ایسے ہی یبلغن عندک الکبر، تمہارے پاس رہتے ہوئے وہ بڑھاپے کو پہنچیں، تو جب ایسی عمر کو پہنچیں جب وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہوں تو تم انہیں اپنے پاس رکھو، دور کہیں چھوڑ دیا، خود عالی شان بنگلہ میں رہے، جھوپڑی میں ان کو رکھا، بہترین ٹیبلوں پر بیٹھ کر چکنے برتنوں میں کھاتے رہے اور ان کو ایک پرانا برتن پھینک دیا، خود بڑے آرام کے گدوں میں سوتے رہے، کسی ایک ٹاٹ میں، کسی ایک ہلکی سی چارپائی میں ان کو پھینک دیا۔ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ ارے کیا کریں گے، اتنے بڑے ہو گئے، عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، سب گندگی کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو ذرا رکھا ہوا ہے، بڑے بہانے بناتے ہیں۔ تمہارا دودھ پیتا بچہ بھی تو بستر ہی میں کرتا ہے، کہاں اس کو سلاتے ہیں؟ سوچو ذرا، غور کرو۔ یہ تو رکھنے کے حوالے سے کہ کہاں ان کو رکھنا ہے بات ہو رہی تھی، لیکن ان کے ساتھ ہماری گفتگو کیسی ہو، اس کے بارے میں
قرآن کیا بہترین تعلیم دیتا ہے، ذرا غور کیجیے۔ ان دنیا کے ظالمانہ قوانین کی طرح سے نہیں کہ اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا، بوڑھوں کے گھر میں پھینک دیا، فادرس ڈے منا رہے ہیں لے جا کر پھول پیش کر دیا ایک بار سال میں۔ نہیں، اپنے ساتھ اپنے پاس ان کو رکھنا ہے۔ اب ان کے ساتھ بات چیت کیسے کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ اف کیا چیز ہے؟ ایک سے دو چار مرتبہ وہ تمہیں کسی کام کا حکم دیں، کوئی چیز طلب کریں تو چڑچڑا کر بیزارگی کے ساتھ یہ جو کہتے ہو نا، اللہ اس سے بھی منع کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ان کا ہے ہمارے اوپر کہ گفتگو میں، بات چیت میں ان کے ساتھ یہ تک بھی نہیں کہنا ہے۔ جب یہ تک نہیں کہنا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکی بھی نہ دو، ارے رہنے دو جی، ارے بس کرو، ارے منہ موچو، ارے ہے نا سامنے دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ ایک لڑکے کے بارے میں ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک صاحب بتانے لگے، وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، اکیلے اپنا حاجت کے لیے جا نہیں پا رہے ہیں، سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ پانی نہائے ہوئے 2 دن ہو گئے، گرمی کا موسم بھی تھا، نہانے کی خواہش ہوئی، بیٹے نے پانی لا کر رکھ دیا اور سخت الفاظ میں کہتا ہوا جا رہا ہے، بس اب نہ لو، اب پھر کسی کو بلانا نہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹا سا نمونہ ابھی کچھ ہی دن پہلے سنا تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ روزانہ ایسے کتنے مسئلے ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں ان کے مقام، ان کے حقوق، ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں ہمیں رہنمائی کی۔ پھر آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بڑی عزت کی گفتگو کرو، بڑی اچھی گفتگو کرو، پیاری گفتگو کرو، شیریں الفاظ ہوں، آپ کے الفاظ میں مٹھاس ہو، بولنے کے انداز میں کسی طرح کی سختی نہ جھلکتی ہو۔ آپ ان سے بات کریں تو چہرے میں عبوس، قمطریر، بالکل چہرہ مرجھایا ہوا، تیوریاں چڑھائے ہوئے بات نہ کرو۔ یہ تو بات چیت کے بارے میں تھا۔ اب ان کے سامنے ہمیں اپنے پریکٹیکل طور پر کیسے رہنا ہے؟ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے اطاعت کے بازوؤں کو انتہائی انکساری اور تواضع کے ساتھ اپنے پہلوؤں کو ان کے آگے جھکائے رکھو۔ اللہ اکبر۔ من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ ذرا غور کریں آپ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذل کا لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے اور رحمت کا بھی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اکڑ کے نہ رہیں، چاہے آپ کا کتنا ہی بڑا عہدہ ہو، آپ اس دنیا کے بادشاہ بھی بن جائیں، جنہوں نے آپ کو جنا، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، جنہوں نے آپ کے بچپن سے جوانی کے بعد کے مرحلے میں آپ کے بارے میں ہر طرح کے خیر اور اچھائیوں کے خواب دیکھتے رہے،
آپ جتنے بھی بڑے عہدے اور منصب پر پہنچ جائیں، کتنے بڑے دولت والے دھنی ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے سامنے اکڑ کے نہ رہیں، نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، شفقت و محبت و پیار و رحمت کے ساتھ، مودت کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد برابر اپنے رب سے ان کے لیے دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے، اب تو ان پر اپنے رحم و کرم کی برساتا رہا۔ مسلمان ہمیشہ اس طرح کی اس مفہوم کی اور بھی آیات کی تلاوت کرتا رہتا ہے، جیسے سورہ عنکبوت، سورہ لقمان اور کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید کی ہے، جو تعلیم دی ہے، ان کو پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے 22ویں ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔